سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ پر بات کریں گے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ایک ڈھال کی طرح ہے۔ اور یہ سورہ ہے سورہ ملک، قرآن کی 67 سورہ۔ اس کا نام ہی دیکھیں، ملک یعنی بادشاہت۔ جی بالکل، اور یہیں سے اس کا مرکزی خیال بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 30 آیات ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اپنی حاکمیت کو کیسے بیان کرتا ہے، زندگی اور موت کا اصل مقصد کیا ہے، اور کائنات کی تخلیق میں جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اس سورہ کے کئی نام بھی ہیں اور ہر نام اس کی ایک خاصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی۔ جیسے اسے مانیہ بھی کہتے ہیں، یعنی عذاب قبر سے روکنے والی، اور منجیہ یعنی نجات دلانے والی۔ ایک روایت میں تو اسے مجادلہ بھی کہا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف سے دفاع کرنے والی۔ سبحان اللہ، یہ نام ہی اس کی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جی۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی تو ایک روایت ہے کہ وہ خود نماز عشاء کے بعد اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ جی، کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ تو آئیے اس گہرے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں جو ایک طرح سے پورے سورہ کا خلاصہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک، یہ لفظ جو ہے نا بہت خوبصورت ہے۔ عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں بابرکت، جی، لیکن اس میں دوام کا، عظمت کا اور زوال سے پاک ہونے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ یعنی وہ ذات جو ہر خیر اور برکت کا سرچشمہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بالکل درست۔ اور پھر فرمایا بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یہ ہاتھ میں ہونے کا استعارہ کتنا طاقتور ہے۔ جی، مطلب یہ صرف ملکیت نہیں ہے، یہ براہ راست کنٹرول کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہو تو اس پر ہمارا پورا اختیار ہوتا ہے۔ یعنی کوئی وزیر یا مشیر بیچ میں نہیں ہے، کائنات کا ہر ذرہ براہ راست اس کے کنٹرول میں ہے۔ بالکل، کوئی شریک نہیں۔ اور اسی مکمل اختیار کے بعد اگلی ہی آیت زندگی کا مقصد بتا رہی ہے۔ جی، میں تلاوت کرتا ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ ہے، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون سب سے بہتر ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ یہاں جو چیز مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے موت کو بھی ایک تخلیق کہا ہے۔ صحیح۔ عام طور پر ہم موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ زندگی کا خاتمہ، ایک عدم، اسٹیٹ آف نان ایگزسٹنس، ایک منفی چیز۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، موت بھی ایک وجودی چیز ہے، ایک مخلوق ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ اور اس زندگی اور موت کے کھیل کا مقصد کیا ہے؟ ایک امتحان، جی، ایک آزمائش۔ لیکن کس چیز کی؟ آیت کہتی ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے۔ یہ نقطہ بہت گہرا ہے نا؟ آیت میں اکثر عملاً یعنی زیادہ عمل نہیں کہا گیا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ احسن عملاً یعنی بہترین عمل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اعمال کی تعداد سے زیادہ اہم ان کا معیار ہے، کوالٹی۔ یعنی ہماری نیت، ہمارا خلوص اور عمل کی درستگی، یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ بالکل، اسلام کمیت پر نہیں کیفیت پر زور دیتا ہے۔ اور اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حسن عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد کامل عقل، اللہ کا شدید خوف اور اس کے احکامات کی گہری سمجھ ہے۔ چاہے مستحب اعمال کم ہی کیوں نہ ہوں۔ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ عمل کو ریاکاری سے پاک رکھنا خود عمل کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اور پھر دیکھیں، آیت کے آخر میں 2 نام آتے ہیں، العزیز الغفور۔ وہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی۔ یہ ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ العزیز یعنی وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس امتحان کا نتیجہ نافذ کر سکتا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی الغفور بھی ہے۔ جی، یعنی وہ جانتا ہے کہ اس امتحان میں ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم کمزور پڑیں گے، تو اس نے معافی اور بخشش کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ بہت خوبصورت توازن ہے۔ تو گویا سٹیج تیار ہو گیا، زندگی اور موت کا مقصد بھی واضح ہو گیا۔
اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اس امتحان کے میدان یعنی کائنات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ 7 آسمان ایک کے اوپر ایک۔ اور اس کے فوراً بعد ایک کھلا چیلنج ہے، جی تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تضاد، کوئی بے ربطی، کوئی عیب نہیں دیکھو گے۔ یہ دراصل جسے کہتے ہیں نا برہان نظم یا آرگیومنٹ فرام ڈیزائن۔ صحیح۔ اور یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، اس کے ساتھ تحقیقی دعوت بھی ہے۔ فرجع البصر، اپنی نظر دوڑاؤ، غور کرو، تحقیق کرو۔ ہل ترا من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، اگلی آیت اس چیلنج کو اور بھی شدید کر دیتی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ پھر دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو۔ یہ جو لفظ کرتین ہے، اس کا مطلب صرف 2 بار نہیں بلکہ بار بار مسلسل دیکھنا۔ جی، یہ ایک طرح سے سائنس اور تحقیق کے لیے ایک کھلی دعوت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کائنات کا جتنا گہرا مطالعہ کرو گے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے ہو یا مائکروسکوپ سے، تمہیں اس کے نظام میں ہم آہنگی اور پرفیکشن ہی ملے گی۔ بالکل۔ آج کل سائنسدان فائن ٹیوننگ آف دی یونیورس کی بات کرتے ہیں کہ کائنات کے بنیادی قوانین اتنے درست اور متوازن ہیں کہ اگر ان میں بال برابر بھی فرق ہوتا تو زندگی ممکن نہ ہوتی۔ تو یہ وہی قرآنی چیلنج ہے۔ جی، اور آیت کا یہ کہنا کہ تمہاری نگاہ خاصیاں یعنی ناکام اور حسیرن یعنی تھکی ہوئی لوٹ آئے گی، یہ تو ایک سائنسی پیشین گوئی کی طرح لگتا ہے۔ بالکل۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، وہ اس کائنات کے کامل نظام میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ اسی عظیم الشان نظام کی ایک جھلک کے بعد آیت نمبر 5 میں آسمان کی خوبصورتی کا ذکر آتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ السماء الدنیا یعنی قریب ترین آسمان۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ تمام ستارے، کہکشائیں اور نیبیولا جنہیں ہم دیکھتے ہیں، وہ سب پہلے آسمان کی زینت ہیں۔ یہ سوچ کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر پہلا آسمان اتنا وسیع ہے تو باقی 6 آسمانوں کی وسعت کا کیا عالم ہوگا؟ جی، اور ان ستاروں کے 2 کام بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ مصابیح ہیں یعنی چراغ ہیں جو آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں، اور وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ یہ تصور بہت دلچسپ ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ مطلب شیاطین کو مار بھگانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں تفاسیر میں اسے شہاب ثاقب یا میٹیورز سے جوڑا گیا ہے، جو ہمیں آسمان پر ٹوٹتے تاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اچھا، جی، روایات میں یہی ملتا ہے کہ یہ شہاب ثاقب ان شیاطین کو لوکھتے ہیں جو آسمانی خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک گہرا علامتی مطلب بھی ہو سکتا ہے وہ کیا؟ کہ کائنات کا یہ الہی نظام، یہ روشنی اور یہ ترتیب اپنی فطرت میں ہر ایسی چیز کو رد کرتی ہے جو افراتفری، گمراہی اور بغاوت کی علامت ہو، جسے قرآن کی زبان میں شیطان کہا گیا ہے۔ یعنی آسمان کی روشنی شیطانی تاریکی کو دور بھگاتی ہے۔ جی، یہ ایک کائناتی اصول ہے۔ بالکل۔ اور کائنات میں اپنی قدرت اور نظم و ضبط کی یہ نشانیاں دکھانے کے بعد اللہ فوراً بات کا رخ ان لوگوں کی طرف موڑتا ہے جو اس سب کے باوجود اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ آیت 6 میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے۔ جی، پہلے دلائل، ثبوت، کائنات کی نشانیاں، اور پھر ان دلائل سے منہ موڑنے کا انجام۔ ترغیب اور ترہیب یعنی امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ انسان کا توازن برقرار رہے۔ درست۔ اور اسی طرح دلائل اور انتباہ کے بعد یہ سورہ اپنے اختتام پر ایک ایسے سوال پر پہنچتی ہے جو انسان کو اس کی سب سے بنیادی حقیقت کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ آیت نمبر 30 جو اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کہہ دیجئے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا صاف پانی لا سکتا ہے؟ یہ سوال
پوری سورہ کے جلال اور عظمت کے بعد ایک جھٹکے سے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ جی، کہ ہم کتنے ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائیں، ہماری زندگی کا انحصار ایک گھونٹ پانی پر ہے۔ اور یہ سوال صرف ظاہری پانی کے بارے میں نہیں ہے نا؟ نہیں، اس کی ایک باطنی تفسیر بھی ہے جو اس کی گہرائی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ جی، امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام اس آیت کی تعویل بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تمہارا امام غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے ایسا ظاہر امام لائے گا جو تمہیں آسمانوں اور زمین کی خبریں اور اللہ کے حلال و حرام کا علم عطا کرے؟ سبحان اللہ، یہ ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ جی، یعنی جس طرح پانی مادی زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح امام وقت کا وجود روحانی اور علمی زندگی کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، پانی جسم کو زندہ رکھتا ہے اور ہدایت اور علم روح کو۔ یہ روایت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم صرف مادی نعمتوں پر ہی غور نہ کریں، بلکہ ان روحانی نعمتوں کی بھی قدر کریں جن کے بغیر ہماری روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ جی، سورہ کی شروعات کائنات پر اللہ کی مطلق بادشاہی سے ہوئی تھی، اور اختتام اس سوال پر ہو رہا ہے کہ اس بادشاہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی ہدایت کا سرچشمہ اگر تم سے چھین لیا جائے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو یہ سورہ ہمیں ایک مکمل سفر کرواتی ہے۔ یہ ہماری تخلیق کے مقصد سے شروع کر کے کائنات کی وسعتوں کی سیر کرواتی ہے، خالق کی عظمت کے دلائل دکھاتی ہے، اور آخر میں ہمیں ہماری سب سے بنیادی ضرورت، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی، پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر سننے والے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے کہ وہ اپنے زندگی کے آب معین یعنی بہتے ہوئے چشمے کی کتنی قدر کرتا ہے اور اس سے کتنا جڑا ہوا ہے۔